السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیوٹرل سے بھی پوچھے گا کہ کیوں آپ نے جانتے بوجھتے ان چوروں کو عوام پر مسلط ہونے دیا۔ یہ تھا خان صاحب کا سوال کل کے جلسے میں۔ خان صاحب کا ایک اور بھرپور جلسہ راولپنڈی میں، غریدہ فاروقی اور ان ٹائپ کے لوگ جو نون لیگ کے میڈیا سیل سے چلتے ہیں، ان کے بقول اگر 15-20 ہزار بندے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے بندے تھے۔ ساتھ ہی مریم نواز کا بھی جلسہ اس وقت جیو پہ چل رہا تھا، جس وقت ARY پہ لائیو دکھایا جا رہا تھا خان صاحب کا جلسہ۔ تو جو اس کی ڈیٹا آیا ہے وہ 1,20,000 1,21,000 لوگ لائیو سن رہے تھے خان صاحب کو، اور 12 سے 14,000 لوگ لائیو سن رہے تھے مریم نواز کو جیو پہ بیٹھ کے۔ تو پاپولیرٹی کا اندازہ تو ہم سب کو ہے ہی پہلے ہی کہ اس وقت پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے، پوری عوام خان صاحب کے ساتھ ہے۔ لیکن کیوں، جو خان صاحب نے سوال پوچھا کہ کیوں ان چوروں کو جان بوجھ کر عوام پر مسلط کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نیوٹرل سے سوال نہیں پوچھے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان ججز سے سوال نہیں پوچھے گا کہ 16 ارب اور 8 ارب کے منی لانڈرنگ کے کیسز کے ملزم کو، بلکہ مجرم کو ہی، کیونکہ منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی تھی، FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو جان بوجھ کے روکا گیا، اس کیس کی پیروی کرنے سے جان بوجھ کے اس کیس کو نمٹایا گیا۔ ایک کیس، بات سمجھیں آپ، ایک کیس جس میں سلمان شہباز جو کہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں وہ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، اسی سیم کیس میں، اسی سیم معلومات میں، اسی سیم کرپشن میں، اسی سیم منی لانڈرنگ میں سلمان شہباز کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی ہیں، لیکن دونوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بیل پر ہیں۔ سلمان شہباز چونکہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے اس لیے ان کو اشتہاری عدالت نے قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف ملک میں ہیں لیکن ان کو کوئی سزا نہیں، ان پہ کوئی سنوائی نہیں، ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں، کیس ہی آگے نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ منی لانڈرنگ کا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ثابت ہو چکا ہے، جن کے اکاؤنٹ سے نکلے ان کے بیان موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن سزا نہیں دینی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو۔ کیوں؟ ان کو عوام پر مسلط کرنا ہے۔ زرداری، اومنی گروپ، شرجیل میمن ٹپی، فریال تالپور، آغا سراج دورانی، یہ جو فالودے والے کے اکاؤنٹ میں ایان علی، یہ سارے کیسز کہاں گئے؟ ختم۔ کس نے کروایا؟ ہم سب کو پتہ ہے۔ کس نے سپورٹ کیا؟ کس نے خان صاحب کو ہاتھ روکے ہوئے تھے کہ ان کو سزائیں دو؟ نیوٹرلز نے، سب کے سامنے ہے کہانی۔ تو کیا اس ملک کی فوج جانتے بوجھتے چوروں کا عوام پر مسلط کرے؟ کیوں؟ کہ عوام نہیں دیکھ رہی؟ کہ عوام سوال نہیں پوچھے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ آخرت میں جواب نہیں دینا؟ اقتدار کا نشہ ہو یا کچھ اور ہو، لیکن اس ملک کا کس نے سوچنا ہے؟ کہ خان صاحب نے اور عوام نے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا؟ کہ نیوٹرلز نے، ججز نے، بیوروکریسی نے اس ملک کا نہیں سوچنا؟ گورنمنٹ آفیسرز نے اس ملک کا نہیں سوچنا؟ کیا سارے ملک دشمن ہیں؟ پولیس ہو، آرمی ہو، رینجرز ہو، کسی نے ملک کا نہیں سوچنا؟ کیوں جانتے بوجھتے ان چوروں کا وہاں پر مسلط کیا گیا ہے؟ کسی سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ جو سوال پوچھ رہے ہیں ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، موہد پیرزادہ صاحب، ان سب پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ ان سب آیا ضمیر بولتے ہیں سوال کہ ایکسٹینشن آرمی چیف کو 3 سال کے لیے کیوں دی مزید؟ حالانکہ 3 سال کا عہدہ آپ نے پورا کیا، باقی آرمی میں بہت قابل لوگ ہیں، اگلے آنا چاہیے، تو کیوں ایکسٹینشن دی؟ ان پر اٹیک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عوام کو سوال پوچھنے سے روکنے کے بعد کیا عوام کے دلوں سے بھی یہ بات نکال دی جائے گی؟ کیا عوام دیکھ نہیں رہی؟ کیا نومبر میں اقتدار آپ کا ختم نہیں ہونا؟ کیا ججز نے ریٹائر نہیں ہونا؟ کیا بیوروکریسی کی سلسلہ ان کی مدت ملازمت ختم نہیں ہونی؟ کیا گورنمنٹ آفیسرز نے گھر نہیں جانا؟ عوام سب دیکھ رہی ہے، عوام ابھی خاموش ہے، تو فوج کی محبت میں، ججز کی محبت میں خاموش ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی تھیں، سب کو پتہ ہے کہ CM پنجاب کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں آ پا رہا، سب کو پتہ ہے کہ کون لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کروا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیوں جان بوجھ کر چوروں کو عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ 29 نومبر کا کون سا معاملہ ہے، کون سے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیا معاملہ ہے، سب عوام کو پتہ ہے۔ عوام اگر خاموش ہے تو اس لیے کہ عوام فوج کی عزت کرتی ہے، لیکن کیا اس ملک کا کسی نے نہیں سوچنا؟ کیا اس ملک کو ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے؟ کہ زرداری مافیا، شہباز مافیا، نواز مافیا، یہ MQM والے، اب الطاف حسین کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے، JUIFA والے، یہ سارے غنڈہ گردی یوں ہی چلتی رہے گی؟ کیا اس ملک کے کسی حکمران نے، کسی فوجی عامر نے، کسی ججز نے اللہ کے آگے جواب نہیں دینا؟ خان صاحب نے تو سوال پوچھ لیا، لیکن یہ سوال عوام بھی پوچھ رہی ہے، اور ہم کو پوچھنا چاہیے۔ ایک ایک فورم پہ، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، ہر جگہ یہ سوال پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ کیوں جانتے بوجھتے ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا گیا؟ سندھ میں کیا حال کیا 14 سال سے زرداری نے؟
کھلے عام لوٹ مار، وہ لانچز کے ذریعے پیسے دے باہر بھجوانا، ایان علی، منی لانڈرنگ، اومنی گروپ، فالودے والے اکاؤنٹ، یہ سارے پیسے کہاں گئے؟ یہ سارے کیسز کہاں گئے؟ اگر سراج درانی، شرجیل میمن، ٹپی، فریال تالپور، ان سب کے کیسز کہاں گئے؟ شوگر اسکینڈلس کہاں گئے؟ یہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، نواز شریف، ان کے کیسز کا کیا بنا؟ مریم نواز نواز شریف کی عیادت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے بیل پر تھی. نواز شریف تو 3 سال سے باہر ہیں، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں. تو 3 سال سے مریم نواز کو بیل کیوں دی جا رہی ہے؟ کون دے رہا ہے بیل؟ اسحاق ڈار جو کل تک اشتہاری تھے، ان کا گھر پہ قبضہ کر دیا تھا، ضبط ہو گیا تھا عدالت کے کہنے پر، آج وہ آئیں گے اور ملک کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیا وہ لوٹ مار نہیں کریں گے؟ کہ آرمی نے میڈیا پرسنس کو نہیں بتایا کہ اٹلی کے ایمبیسیڈر نے کہا ہے، ویسپا کی کمپنی، کہانی سناتا ہوں میں، ویسپا کی کمپنی اور ایک اور کوئی اٹلی کی کمپنی پاکستان میں پلانٹ اپنا لگانے جا رہی تھی. تو ان کے ایمبیسیڈر، ان کی ٹیم نے پاکستان سے رابطہ کیا، تو اسحاق ڈار نے ان سے رشوت مانگ لی. یہ رشوت مانگنے کا سلسلہ، اسی لیے انہوں نے پلانٹ نہیں لگایا. یہ رشوت مانگنے کی کہانی انہوں نے آرمی چیف کو، اس وقت کے موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی سنائی. اور یہی کہانی قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی سنائی تھی، جب نون لیگ کی حکومت بھی تھی، اور اس کے بعد میڈیا کو بھی سنائی تھی. تو آج کیا وہ کوئی اسحاق ڈار پاک صاف ہو گئے ہیں جو ان کو عوام پر پھر مسلط کیا جا رہا ہے؟ کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ اشتہاری کو کیوں عوام پر مسلط کیا جائے؟ تاکہ سب کھلے عام لوٹ مار کرپشن کرتے رہیں، بیوروکریسی بھی کھائے، ججز بھی کھائیں، اور ان کو عوام پر مسلط کرنے والے بھی کھائیں. تو یہ کیوں سلسلہ ہو رہا ہے؟ عوام بھی دیکھ رہی ہے، عوام بھی سوال پوچھے گی. آپ نے زندگی اگر یہاں پاکستان میں گزاریں گے تو عوام ظاہر آپ سے سوال پوچھے گی. نہیں تو آپ باہر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھا جائے گا. عوام کے کسی عہدے پر موجود کوئی بھی شخص عوام کے پیسے میں 1 روپے کی بھی خیانت کرتا ہے تو اس کو 22 کروڑ لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی، 22 کروڑ لوگوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی. آپ نے تو پورا ملک ہی اٹھا کر چوروں پر مسلط کر دیا ہے، چوروں کے حوالے کر دیا ہے، چوروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ جو چاہے لوٹو، جیسے چاہے لوٹو، بس ہمیں ایکسٹینشن یا جو بھی معاملہ ہے وہ کر لو، ہماری بات مانتے رہو، فارن پالیسی ہمارے ہاتھ میں دے دو، بلاول کو ڈمی فارن منسٹر بنا دو، اور بلاول کو آگے لانچ کرنے کی تیاری بھی ہے ساری. تو یہ ملی بھگت پہ کیا اللہ کے حضور جواب نہیں دینا ہوگا آپ نے؟ کیا موت نہیں آنی کسی کو؟ تو اس بارے میں سوچنا چاہیے. نیوٹرلس کو بھی سوچنا چاہیے، ججز کو بھی سوچنا چاہیے، بیوروکریٹ، گورنمنٹ افسر، سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن تو مرنا ہے. اس کے بعد یہ عوام پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس 22 کروڑ عوام کے ایک ایک پیسے کا، ایک ایک پائی کا حساب آپ کو بھی دینا ہوگا، جنہوں نے ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا، اور جن ججز نے، جن بیوروکریٹس نے، جن گورنمنٹ آفیسرز نے ان کا ساتھ دیا. ایک ایک پیسے کے، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو اور سنا دوں. پاکستان کے زیادہ تر گورنمنٹ آفیسز میں، گورنمنٹ بلڈنگز میں سولر پینل لگائے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہی سلمان شہباز جو منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری ہیں، وہ وزیر اعظم جو کہ ملزم ہیں، ان کے ساتھ ٹرکی اسٹیٹ وزٹ پہ جاتے ہیں. اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ سلمان شہباز اشتہاری ملزم اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ٹرکی جاتے ہیں. وہاں ٹرکی سے ڈیل کرتے ہیں سولر پینل کی. وہ سولر پینل خرید کے پاکستان کو بیچیں گے، اور انہی کے ابا جو ملزم ہیں منی لانڈرنگ کیس کے، شہباز شریف، وہی سلمان شہباز سے اپنے بیٹے کی کمپنی سے سولر پینل لیں گے اور گورنمنٹ آفیسز میں لگا دیں گے. مطلب ₹1,00,000 کا جو پینل سلمان شہباز خریدیں گے ٹرکی سے، وہ پاکستانی قوم کو ₹10,00,000 کا بیچا جائے گا، اور کھلے عام وائٹ کالر کرائم کیے جائیں گے. یہ ہو رہی ہے کہانی. گورنمنٹ آفیسز میں، گورنمنٹ بلڈنگ میں آنے والے وقت میں سولر پینل لگائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ سلمان شہباز وہ بیچیں گے، سلمان شہباز کی کمپنی وہ بیچے گی، اور شہباز شریف جو ان کے ابا جی ہیں اور جو ملزم ہیں اسی منی لانڈرنگ کیس میں، وہ خرید کے پاکستان پر مسلط کر دیں گے. اور ₹1,00,000 والا سولر پینل ₹10,00,000 کا عوام کو پڑے گا. یہ عوام کو وائٹ کالر کرائم کا ٹیکہ لگنے جا رہا ہے. تو آپ کو بریکنگ نیوز دینی تھی. باقی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان سب سے پوچھے گا، لیکن عوام کو بھی ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، ہر جگہ، ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے. خاص طور پہ نیوٹرل سے، ججز سے، بیوروکریٹ سے، گورنمنٹ آفیسر سے پوچھنا چاہیے کیوں ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا. اور جب یہ عوام پر مسلط ہو رہا تھا آپ دیکھتے ہی رہ گئے. کیا ملک کا چوکیدار سو گیا جب ملک میں چوری ہو رہی تھی؟ کیوں؟ کب تک؟ کیسے؟ اور کیوں عوام برداشت کرے گی؟ کب تک عوام کے منہ بند کریں گے؟ کب تک میڈیا کے منہ بند کیے جائیں گے؟ کب تک میڈیا پہ سینسرشپ چلتا رہے گا؟ کب تک عوام کی زبانیں روکی جائیں گی؟ کب تک نوٹسز بھیجے جائیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کہ ISI اور فوج کا یہ کام ہے کہ نون لیگ کو پنجاب کی 20 میں سے 12-15 سیٹیں دلوانے کی کوشش کرتی رہے. اللہ ہی جانے یہ ملک کا کیا ہوگا.